الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے دروس میں آج ہم بات کرتے ہیں غزوہ احد کے میدان میں غزوہ احد کی ابتدا، جنگ احد کی ابتدا اور اس کے اہم واقعات۔ سیرت نگار لکھتے ہیں کہ غزوہ احد جنگ شروع ہونے سے قبل ابو سفیان اپنے علم بردار بنو عبد الدار کے پاس چلا گیا اور ان سے کہا کہ غزوہ بدر کے موقع پر ان کا علم بردار نضر بن حارث گرفتار ہوا تھا، جس کی وجہ سے لشکر قریش کو شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ اگر وہ پرچم کی حفاظت نہیں کر سکتے اور آج دوبارہ وہی غزوہ بدر کو دہراتے ہوئے پرچم لشکر اسلام کے حوالے کریں گے اور قریش کو ایک دفعہ پھر ان کی وجہ سے جنگ میں شکست سے دوچار ہونا پڑے گا، تو لہٰذا بہتر یہ ہے کہ آپ یہ پرچم یہ علم ہمارے حوالے کر دیں، ہم اس کے لیے مناسب بندے کا انتظام کریں گے۔ ایک قسم کے ابو سفیان نے ان کو ننگ اور غیرت دلائی، عار دلائی کہ وہ پرچم کی حفاظت میں ناکام ہوتے ہیں۔ ابو سفیان کے اس ننگ دلانے پر، اس عار دلانے پر بنو عبد الدار انتہائی غصہ ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ کل دیکھا جائے گا کہ کون سا قبیلہ، کون سا خاندان، کون سے لوگ زیادہ بہادری اور جرت دکھاتے ہیں۔ ابو سفیان کے اس معاملے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اسی دور سے کفری طاقتوں کا شیوا ہے کہ وہ میدان جنگ میں اترتے ہیں تو ایک دوسرے کو ننگ و غیرت دلا کے اترتے ہیں، ناکامی کی صورت میں ایک دوسرے کو بلیم کرتے ہیں، ایک دوسرے کو پر اعتراض کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو اس کا سبب بناتے ہیں۔ دوسری جانب اگر لشکر اسلام کو دیکھا جائے کہ اسی غزوہ احد کے موقع پر دوسرے راؤنڈ میں جب مسلمانوں کو زیادہ نقصان کا سامنا کرنا پڑا تیر اندازوں کی وجہ سے، تو کبھی بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیر اندازوں سے یہ نہیں کہا تھا کہ آپ لوگوں کی بے پرواہی کی وجہ سے یا کوتاہی کی وجہ سے یا غلطی کی وجہ سے، خطا کی وجہ سے ہمیں اس نقصان کا سامنا کرنا پڑا اور جیتی ہوئی جنگ آپ کی وجہ سے ہمیں نقصان کا یا ناکامی کا سامنا کرنا پڑا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ یہ تھے جس کا مفہوم یہ ہے کہ یہ ہم سب کی وجہ سے یہ دوسرے راؤنڈ میں ہمیں نقصان کا سامنا کرنا پڑا ہے، جس سے ہم یہ بات سیکھ سکتے ہیں کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر میدان میں ہماری گروہ، ہماری جماعت، ہمارے لوگ کامیاب ہوں گے، لہٰذا جہاں پر بھی، جس تحریک میں، جس مرحلے پر بھی ہمیں ناکامی یا نقصان کا سامنا کرنا پڑے تو کبھی اپنے ساتھیوں کو ننگ و غیرت نہ دلائے، کبھی اپنے ساتھیوں کو پر اعتراض نہ کرے، ان کو بلیم نہ کرے، بلکہ ہمیشہ اپنی ناکامیوں سے سیکھا کرے اور ہمیشہ ناکامی کو سب اپنے ذمے، اپنے سر لے لے، کسی ایک کو پر نقطہ اعتراض نہ بنائے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اسی کے بعد ابو سفیان نے جب اپنے علم بردار تیار کر دیے اور میدان احد لگ گئی، مسلمان اور کفار آمنے سامنے آ گئے، جنگ شروع ہو رہی تھی، تو دستور کے مطابق اس دور کے پہلے مبارزت طلبی ہوتی تھی، ہر گروہ سے ایک ایک بندہ آ کے میدان میں لڑتا تھا، تو اسی کے مطابق لشکر قریش کی جانب سے ان کا سب سے پہلوان بندہ جو 1000 سواروں کے برابر مانا جاتا تھا، جس کو کبش الکتیبہ کے نام سے، لشکر کمانڈر کے نام سے
یاد کیا جاتا تھا، طلحہ بن ابی طلحہ میدان میں آ گیا۔ انتہائی پہلوان، طاقتور، بہادر آدمی تھا۔ مسلمانوں کی جانب سے، لشکر اسلام کی جانب سے حواری رسول صلی اللہ علیہ وسلم سامنے آ گیا، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دونوں کی درمیان مقابلہ شروع ہوا اور ایک ہی وار میں حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر کفار کے اس پہلوان کو ڈیر کر دی، انہیں قتل کر دیا۔ اور اسی طرح مسلمانوں کو اس مبارزت میں کامیابی اور فتح نصیب ہو گئی۔ اس مبارزت کا بڑا اثر ہوتا تھا اس دور میں کہ اسی میں جس فریق کا بندہ کامیاب ہوتا، اسی فریق کے یا اسی گروہ کے یا اسی جماعت کے لوگوں کو حوصلہ ملتا، اور پھر اکثر فتح بھی ان کی مقدر ہوتی۔ لشکر اسلام اور لشکر کفار کے درمیان اس مقابلے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ لشکر کفار نے پہلے مرحلے میں، پہلے راؤنڈ میں مبارزت کے وقت اپنا سب سے پہلوان، طاقتور بندہ بھیجا، جس نے مسلمان لوگ لشکر پر، حواری رسول حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھرپور حملہ کیا، جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ مسلمانوں اور کفار کے درمیان جب بھی لڑائی شروع ہوتی ہے تو ایسی نہیں کہ یہ لڑائی آہستہ آہستہ بڑھتی ہوئی سنگین ہو جاتی ہے، بلکہ سامراجی طاقتوں کا رویہ یہ ہے، حربہ یہ ہے کہ پہلا حملہ وہ سب سے بھرپور، طاقتور اور پرزور کرتا ہے، تاکہ اسی پہلے ہی حملے میں وہ مسلمانوں کو خوفزدہ بنا دے، لشکر کو، لشکر اسلام کو خوفزدہ بنا دے۔ یہی شیوہ آج بھی کفریہ طاقتوں کا ہے کہ جب یہ اسلامی ریاست پر حملہ کرتے ہیں تو پہلا خطرہ ان کا انتہائی خوفناک، خطرناک، طاقتور اور پرزور ہوتا ہے۔ لشکر اسلامی ریاستوں کے سب سے حساس جگہوں کو یہ ٹارگٹ بناتے ہیں، تاکہ اسی کی وجہ سے لشکر اسلام یا اسلامی ریاست خوفزدہ ہو کے خار مان لے۔ اب اگر اس پہلے حملے سے اسلامی ریاستیں یا اسلامی افواج ہار نہیں مانتے اور کڑے ہوتے ہیں تو ان سامراجی طاقتوں کے اگلے حملے پر اتنا پرزور نہیں ہو سکتے، کیونکہ اس کا سارا زور پہلے ہی حملے میں ہوتا ہے، اور پھر وہ مسلمانوں کو شکست نہیں دے سکتے۔ بے شک ان کو تکالیف اور مصائب پہنچا سکتے ہیں، لیکن شکست نہیں دے سکتے۔ اور اگر مسلمان ان کے پہلے ہی حملے پر ڈیر ہو جائے، اسلامی ریاست ڈیر ہو جائے، تو پھر وہ مزید بہادر بن جاتے ہیں۔ لہٰذا مسلمانوں اور لشکر اسلام اور لشکر کفار کے درمیان جنگ شروع ہو گئی، اور دونوں گروہ کے افواج ایک دوسرے پر حملہ آور ہو گئے، اور ابو سفیان کی ننگ اور عار دلانے کا یہ وجہ تھی کہ ان کے سب سے بڑا زور ان کے علم بردار پر تھا، ان کی پرچم پر تھی مسلمانوں کی جانب سے۔ اور اسی معرکے میں بنو عبد الدار کے 10 لوگ قتل ہو گئے، یکے بعد دیگر۔ ایک بندہ پرچم اٹھاتا، مسلمان انہیں قتل کر دیتے، پھر اس کے بعد اس کا اسی خاندان کا دوسرا بندہ پرچم اٹھاتا، مسلمان اسے بھی قتل کر دیتے۔ اسی طرح پے در پہ 10 لوگ بنو عبد الدار کے قتل ہو گئے، اور بالآخر ان کا پرچم ان کا غلام نے اٹھایا جو انتہائی بہادری سے لڑا۔ بالآخر وہ بھی قتل ہو گیا، اور اسی غلام کے قتل ہونے کے بعد لشکر کفار کا پرچم گر گیا، اور ان کا پرچم گرنا ہی تھا کہ لشکر کفار تتر بتر ہو گئی اور بھاگنے پر مجبور ہو گئی اور بھاگنے لگی، اور مسلمان ان کو گرفتار اور قتل کرنے لگے۔ جنگ کے اس پہلے راؤنڈ میں مسلمانوں کو شاندار فتح نصیب ہو گئی اور لشکر کفار کو بدترین شکست۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اسی جنگ میں چند بڑے بڑے واقعات بھی ہو گئے، جن میں پہلا واقعہ یہ تھا کہ اسی معرکے کے دوران رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ کون ہے جو اس تلوار کا حق ادا کرے۔ ایک تلوار کو اپنی ہاتھ میں اٹھا دی، بہت سے ہاتھ اٹھے اس تلوار کو لینے کے لیے، لیکن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو دجانہ کہاں ہے؟ ابو دجانہ خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تلوار دے دی، اور اس نے وہ تلوار لے لی اور کفار پر حملہ آور ہو گئے،
انہوں نے صفوں کو تس نس کر دی اور جاتے ہوئے اس کے سامنے جو بھی آ جاتا ڈھیر ہو جاتا، اور کفار پر اسی طرح حملہ آور ہو کے آگے جا رہا تھا کہ اچانک جب اس نے تلوار اٹھائی اور تلوار کے سامنے اس نے دیکھا تو ابو سفیان کی بیوی ہند بنت عتبہ تھی، اور اس نے چیخ لگائی۔ ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چلا کہ میرے سامنے تو خاتون ہے، اس نے فوراً اپنی تلوار کو روک لی اور اس سے رخ پھیر لی۔ یہ ہے مسلمانوں کی شان، یہ ہے صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ دوران جنگ خواتین کو قتل کرنا، ان کو نقصان پہنچانا، یہ شیوہ اسلام نہیں، تعلیمات اسلام نہیں۔ اور وہ ہند بنت عتبہ جو مسلمانوں کو شکست دینے کے لیے، لشکر کفار کو ہمت اور حوصلہ دینے کے لیے آئی تھی، ابو دجانہ نے اسے قتل نہ کیا اور اس سے وہاں سے واپس پھر گیا، تاکہ حرمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کی حرمت بھی پامال نہ ہو جائے۔ اب یہ بڑی قابل تحقیق نقطہ ہے کہ عین میدان جنگ میں بھی مسلمان سپاہی یہ کسی خاتون کو قتل نہیں کرتے، اور یہی اسلامی تعلیمات ہے کہ دوران جنگ آپ نے صرف جنگجو کو قتل کرنا ہے، بوڑھے بچے یا خواتین یا غیر جنگجو کو آپ نے خاک نہیں لگانا ہے۔ دوسری طرف ہم اسی عہد جدید میں بھی دیکھتے ہیں، عصر حاضر میں بھی دیکھتے ہیں کہ سامراجی طاقتیں جو ترقی یافتہ ہونے کی، جو مہذب ہونے کی دعوے کرتے ہیں، انسانی حقوق کے علمبردار بنے ہوئے ہیں، وہ جنگوں کے دوران خواتین کی عصمت پامال کر دیتے ہیں، ان کو قتل کر دیتے ہیں، بچوں اور بوڑھوں کو دیکھتے نہیں، غیر جنگجوؤں کو دیکھتے نہیں، سب کچھ ڈیر بنا دیتے ہیں۔ کسی قسم کے جنگی اخلاقیات ان کے اندر نہیں ہے، حالانکہ اسلامی تعلیمات آپ دیکھیں تو آج بھی وہی تعلیمات ہے کہ کسی خاتون یا غیر جنگجوؤں کو آپ نے خاتون نہیں اٹھانی ہے۔ بہت سے واقعات ہیں اسی معرکے کے اندر، اور ہم اس سے کیا سیکھ سکتے ہیں، آنے والے لیکچرز میں انشاءاللہ اس پر تفصیل سے بات ہوگی۔ رب کعبہ سے دعا ہے کہ ہمیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔